أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. سورۃ النساء آیت نمبر 97 سے 100 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ کسی انسان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اہل کفر تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جان پر بھی حملہ کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوا، اور اس طرح کی حالتیں قیامت تک کے ہونے والی ہیں۔ ہجرت کا واقعہ یا ہجرت کی طرح کے حالات صرف مکہ میں ہوئے تھے، بعد میں نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات قیامت تک وقتاً فوقتاً دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے رہیں گے۔ تو مسلمانوں کا ایسی حالت میں رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی شہر میں مسلمانوں کے لیے جینا دشوار ہو جائے، دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے، تو مسلمانوں کو کون سا اقدام اٹھانا چاہیے؟ اس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جن لوگوں کو فرشتے وفات دیں گے، موت دیں گے، موت یا روح نکالنے والے فرشتے جب انہیں موت دیں گے، ان کی روح نکالیں گے، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے فیم کنتم، کہ تم کس حالت میں تھے، دنیا میں تم کس حالت میں تھے، کہاں تھے، تمہارے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے،
جس جگہ ہم رہتے تھے، جس شہر میں ہم رہتے تھے، وہاں ہم بڑے کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو یہ فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم فتہاجروا فیہا، کہ تم ادھر کی طرف ہجرت کر لو؟ جہاں تم رہتے تھے وہاں تم بڑے کمزور تھے، پریشان حال تھے، تو کیا اس کے علاوہ اور اللہ کی کوئی زمین نہیں تھی کہ تم اس جگہ تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں تم نے ہجرت نہیں کیا؟ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا پس منظر حقیقت میں مکہ میں رہنے والے کچھ ایسے مسلمان ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کے جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو بہت سے مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن کچھ ایسے مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ مکہ ہی میں رہے اور ہمیشہ پریشان رہے، اس لیے کہ ہجرت کے بعد سے لے کر سن 8 ہجری تک، مکہ فتح ہونے تک، تب تک تو مسلمان مدینہ کے پریشان تھے، تو مکہ والے کتنے پریشان ہوں گے؟ چونکہ وہ تو مکمل کافروں کا شہر تھا، کافروں کا وہاں پر غلبہ تھا، تو اسی تکلیف میں وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کو مکہ میں رہ کر مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ تو آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ مصیبت میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو کوئی بڑا ثواب کما لو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کے دین کی حفاظت نہیں ہوتی، آپ کی جان کی حفاظت نہیں ہوتی ہے اسلام کی وجہ سے، تو آپ وہ جگہ چھوڑ دیجئے، کسی اور جگہ چلے جائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ اتنی خطرناک تنبیہ کر دی۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھا؟ اتنی بڑی دنیا ہے، کسی اور جگہ جا کے منتقل ہو جاتے، وہاں رہ جاتے، وہاں اپنی حفاظت کرتے، وہاں دین پر عمل کرتے، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے تو عبادت کرنا مشکل تھا، عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور جب نماز کی فرضیت ہو گئی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ابھی سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تب مسلمان تو کعبے کے سامنے جا کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جبکہ مدینہ منورہ کے اندر با جماعت نماز پڑھی جا رہی تھی۔ تب یہاں کے لوگ تو وہ عمل نہیں کر سکتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ پھر تم نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ اب یہ ہر ایک کے ساتھ ایسے حالات نہیں تھے، ہجرت نہیں کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انتہائی زیادہ مجبور تھے،
ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی نکلنا چاہتا ہے شہر سے لیکن نکلنے نہیں دیا جاتا۔ تو کچھ ایسے افراد تھے جو نکلنا چاہتے تھے کہ مکہ سے ہم چلے جائیں کسی اور شہر، مدینہ منتقل ہو جائیں، لیکن انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، یا انہیں مدینے کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا کیسے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، سوائے کمزور مرد، عورتیں اور بچوں کے جو کمزور تھے۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، جو کسی چارے کار کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ان کے پاس کسی راستے کا علم ہے، جو وہاں سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ انہیں کسی جگہ جانا ہے تو وہ جانے کا راستہ معلوم ہے، دونوں بھی چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس، نہ علم ہے کہاں جانا چاہیے کیسے جانا چاہیے، اور نہ ان کے پاس باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی نکلنے کے لیے ان کے پاس کسی طرح کی قوت ہے۔ کیونکہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل رہے تھے تو ایسا نہیں کہ مکے والوں نے جانے دیا، بلکہ جانے والوں کو جب معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مسلمان مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو مشرکین اس کا پیچھا کرتے تھے، انہیں پکڑتے تھے، پکڑ کر مکہ میں لے جاتے، باندھتے اور مارتے، ان سے کہتے خبردار تم نے مکہ چھوڑا تو لوگ نکلنا چاہتے تھے، نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ پھر بھی کسی طرح سے ایک ماحول تھا، چند دنوں کے اندر اندر تقریباً صحابہ وہاں سے نکل جا چکے تھے، ایک کے پیچھے ایک لوگ جاتے جا رہے تھے، لیکن جو بچ گئے جنہوں نے تاخیر کی، اب بعد میں اگر نکلنا چاہ رہے ہیں تو پھر انہیں نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو کمزور تھے، جن کے پاس جانے کی طاقت نہیں تھی، یا جنہیں باہر جانے کا راستہ نہیں معلوم تھا، کہاں جائیں گے کیسے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو معاف کر دے گا، ان سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ہجرت کی ان آیات سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ موجودہ دور میں بھی جیسے یہ مکہ اور مدینہ کا جو ماحول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس سے متعلق ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق ہے، لیکن حکم تو عام ہے۔ ہجرت تو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، قیامت تک کے ایسے حالات رہنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر اس طرح کے حالات ان کے سامنے پیش آتے ہیں تو ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ بعض لوگ ہمارے اس ملک کو مکمل اس حالت میں سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ہجرت کر جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو مکے میں کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ہر جگہ پر مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، ان کا اپنا دین محفوظ ہے، وہ اپنے دین پر مکمل عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ہماری مسجد سے مکمل مائک کے ذریعے اذان دی گئی، صبح کا وقت، اتنی صبح میں مساجد سے اذانیں دینا اور مسلمانوں کا گھروں سے رات کی تاریکی میں تنہا تنہا بوڑھے کمزور جوان ان لوگوں کا نکل کر مسجد کی طرف آنا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ یعنی کسی بھی محلے میں رہتے ہوئے مسلمان جہاں اپنے علاقے میں رہتے ہیں وہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے،
چاہے آپ اسٹولی چوکی میں رہیں یا حیدرآباد کے کسی اور علاقے میں رہیں یا ہندوستان کے کسی اور شہر میں رہیں، کسی بھی جگہ پر آپ رہتے ہوں، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھی ہیں جہاں رہتے ہیں، 80% غیر مسلم ہیں، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے مساجد کی تعمیر مسلمان کرتے ہیں اور برابر وہاں پر نمازوں کے لیے اپنے جو بھی عبادتوں کے اوقات ہوتے ہیں اس کے لیے حاضری دیتے ہیں، ان کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ طریقے اپناتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو روکا نہیں جاتا۔ بعض مرتبہ کبھی کسی طرح کبھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ حادثے ہیں، لیکن اجتماعی شکل میں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ یہ صورت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہاں کسی بھی جگہ ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے؟ ضرورت کیوں ہے ہجرت کرنے کی؟ تو جو لوگ ہندوستان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، وہ غلط سوچتے ہیں، ان کی سوچ غلط ہے۔ مسلمانوں کو یہاں رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کرنے میں آزادی ہے اور اس دین کی دعوت دینے میں بھی آزادی ہے۔ باقاعدہ ہم چوراہوں پر کھڑے رہ کر لوگوں کے درمیان قرآن تقسیم کر رہے ہیں، غیر مسلمین کو پکڑ کر اسلام کی چوراہوں پر دعوت دے رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنی مساجد میں بلا کر، چاہے وہ حکمران طبقہ ہو، چاہے وہ پولیس کا طبقہ ہو، چاہے وہ دھارمک طبقہ ہو، عوام ہو، باقاعدہ انہیں مساجد میں بلا کر انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بڑی عزت کے ساتھ وہ آتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ قبول کرنا نہ کرنا اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں رہا، اللہ اس کو ہدایت دے گا تو ہدایت ہوگی، لیکن یہ دعوت دینے میں تو ہمارے پاس آسانی ہے۔ الحمدللہ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں ہندوستان کے اندر جو اس وقت غیر مسلمین میں دعوت کا کام روزانہ کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چند ایکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ میں، لیکن عمومی طور پر تو اسلام کی دعوت دینا ہمارے لیے یہاں پر آسان ہے، اور سالانہ سینکڑوں لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اگر کسی محلے میں ہم کسی ایسی جگہ رہتے ہیں، کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں جس محلے میں ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، وہاں پر اذان پر پابندی، مسجد بنانے پر پابندی ہے، اور داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے پر پابندی ہے، ایسی کوئی جگہ ہے، کوئی ایسا کوئی محلہ ہے، کوئی چھوٹا سا محلہ، کوئی چھوٹا سا علاقہ ہی ہو سکتا ہے ایسا پورے ملک میں، اگر ایسی کوئی جگہ پر مسلمان رہتا ہے اور وہاں یہ ساری چیزیں اس کے لیے مشکل ہیں، تو وہاں اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، اس محلے سے نکلے دوسرے محلے میں رہ جائے ہمیشہ کے لیے، وہاں سے گھر بیچ دے، کسی دوسری جگہ گھر خرید لے، اتنا کر سکتا ہے بس۔ اس کو اس ملک سے نکل کر کسی اور ملک میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹ چھوڑ کر کسی دوسرے اسٹیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس محلے میں رہتا ہے اس محلے میں اگر پریشانی ہے تو وہ محلہ چھوڑ دیں، وہیں کہیں بازو میں قریب میں دوسرے محلے میں منتقل ہو جائے، اس لیے کہ کسی بھی ایک شہر کے اندر بھی اجتماعی طور پر ہر جگہ مسلمان پریشان ہو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ کسی ایک محلے میں کسی کونے میں ہو سکتا ہے کس طرح کی پریشانی ہو، باقی پورا شہر پرامن ہوتا ہے۔ باقاعدہ ہمارے پاس پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے، مساجد کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری عیدگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پولیس ہماری نگرانی کرتے ہوئے کھڑے رہتی ہے۔ تو ہندوستان سے ہجرت کرنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ مکہ مکرمہ کا جو حال تھا، ہم نے سیرت میں سنا ہے کہ اگر کعبے کے سامنے جا کر مسلمان نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تو سجدے کی حالت میں لوگ
بڑے پتھر لا کے سر میں مار دیتے تھے. یا نبی جاتے نماز پڑھنے کے لیے اونٹ کی اوڑھ لاتے ڈال دیتے. کبھی چادر لے جاتے گلے میں ایسا پھانسا بنا کر پھندا بنا کر اس کو گھسیٹتے تھے, گلا دبا دیتے تھے. کبھی رسی گلے میں پھندا بنا کر اس کے ذریعے آپ کو باندھ دیا کرتے تھے, گلا دبا دیا کرتے تھے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے. ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے ایسا. تو وہ حالات نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت پڑے. اب جہاں اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں سے ایک مسلمان ہجرت کر جاتا ہے, جیسے آج بھی دنیا کے اندر بعض ایسے علاقے تھے کہ جہاں سے لوگوں نے ہجرت کی ہے, کئی جگہوں سے ہجرت کر کے لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے لوگوں نے اپنی جانیں بچائی, دین بچایا, اور ہمارے اس شہر کے اندر بھی وہ آئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا دین کی حفاظت کے لیے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے, یعنی اس کی جان کی حفاظت اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ ہو رہا ہے, اس کا قتل کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ایسی صورت میں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, تو وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور روزی میں وسعت پائے گا. یعنی اگر ایک جگہ سے وہ منتقل ہو جاتا ہے تو دوسری زمین بہت کشادہ اس کو ملے گی, کئی جگہ ملے گی جہاں وہ رہ سکتا ہے. وہ جہاں پریشانی ہو رہی وہ تھوڑی سی جگہ ہوگی, اور جہاں وہ جا کر اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتا ہے وہ بہت بڑی جگہ ہوگی. اور حقیقت میں ہے بھی ایسا, آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم دیکھ لیں, یورپ کے ملکوں میں ہم چلے جائیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یورپ والے اسلام کے دشمن ہیں. چند ملکوں کے نام ہمیشہ اسلام کی دشمنی میں لیے جاتے ہیں. ان ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ اسلام کے دشمن ہیں, یہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, اور انہی کے ملک میں, انہی کی کیپٹلز میں اسلام ڈیلی پھیلتا رہتا ہے. اسی جگہ مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے روزانہ, وہیں پر اسلامک سینٹر بنائے جا رہے ہیں, وہیں پر دعوتی کام ہو رہے ہیں, انہی کے ملک میں ہو رہے ہیں, اور وہاں کے ملک کے لوگ دوسرے ملکوں پہ جا کر حملہ کرتے ہیں. اسلام ان کے ملک میں پھیل رہا ہے. تو ان کے اپنے ملک میں بھی مسلمان غیر محفوظ نہیں ہیں, سب محفوظ ہیں. انہوں نے اپنے ملک کے اندر کبھی مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا, نہ وہاں خاتمہ کرنے کی کوشش کی, بس سیاسی اعتبار سے کسی ملک کے پیچھے پڑ گئے, ان کو برباد کر دیا. لیکن ان کی فوج میں مسلمان رہے, ان کی پولیس میں مسلمان ہیں, ان کی سرکار میں مسلمان ہیں, ان کی قوم کے درمیان مسلمان ہیں. مسلمانوں کو باقاعدہ ہر چیز کا وہاں پرمیشن ہے, مساجد کی تعمیر کرنے کا, مدارس کی تعمیر کا پرمیشن ہے. وہاں مکمل طور پر بازاروں میں, گلیوں میں, مارکیٹ میں گھوم پھر کر اسلام کی دعوت دینے کی مکمل اجازت ہے. تب ان ملکوں سے بھی ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بھی ہم اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں, اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں, تو وہاں ہم باقی رہیں گے, اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے, وہاں سے ہجرت نہیں کریں گے. صرف اتنا سمجھ کر کہ حکومت کافروں کے ہاتھ میں ہے, یہ سمجھ کر ہم ہجرت نہیں کریں گے. ورنہ اگر یہی سمجھ کر ہم ہجرت کرنے چلے جائیں تو پھر کہیں بھی نہیں رہ سکتے. لیکن اگر ایسی پریشانی آ ہی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا, اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جاتا ہے تو ہجرت کرنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے علاقے میں اتنا تنگ ہو گیا, پریشان ہو گیا, پتہ نہیں اب دنیا میں کہاں وسعت ہوگی, کیسے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, اسے دوسرے علاقے میں بہت بڑی زمین ملے گی, بہت کشادہ جگہ ملے گی جہاں وہ جا سکتا ہے, جہاں وہ رہ سکتا ہے. اس علاقے کو چھوڑ کر دیکھے وہ دنیا کو, اسے پتہ چلے گا دنیا تو بہت بڑی ہے اور دوسری جگہ مجھے ویلکم کیا جاتا ہے.
میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے رہنے کی اجازت ہے، اور ساتھ ہی وہاں روزی بھی ہے، کسی بھی جگہ چلا جائے وہاں جانے کے بعد وہ روزی کما سکتا ہے، وہاں نوکری کر سکتا ہے، وہاں تجارت کر سکتا ہے، وہاں محنت کر سکتا ہے۔ مکہ کے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینہ آنے کے بعد انہوں نے تجارت کی، مہاجر مسلمانوں نے مدینہ میں آنے کے بعد تجارتیں کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مالدار بن گئے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے لگ گئے۔ تو مہاجرین کو کسی جگہ چلے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم مہاجر ہیں ہماری مدد کیجیے، ہم مہاجر ہیں ہماری مدد کیجیے، نہیں، آپ مہاجر ہیں تو آپ کام کیجیے، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنی جگہ چھوڑی ہے، اپنا علاقہ چھوڑا ہے، نئے جگہ پر آئے ہیں تو نئے جگہ پر کام تلاش کیجیے، یہاں محنت کیجیے۔ آپ لوگ ہجرت کرنے کے بعد بھیک مانگنے کا پیشہ اپنا لیتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کرتے کرتے کتنے سال ہو گئے ہجرت کر کے، 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، اور ابھی بھی وہی پرانی باتیں بیان کرتے کرتے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، رہنے کی جگہ بھی ملے گی آپ کو بہت، اور تجارت کے لیے، کمانے کے لیے، روزی کے لیے بھی آپ کو جگہ ملے گی، آپ وہاں جائیں سکون سے رہیں بھی اور تجارت بھی کریں، لوگوں کے سر پر بوجھ نہ بنے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مکہ سے آنے والے مہاجرین مدینہ کے انصار صحابہ پر بوجھ نہیں بنے، حالانکہ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ مکہ کے مہاجر صحابہ نے ان سے کہا دیکھیے آپ تو اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں گھر دینے تیار ہیں، آپ ہمیں باغات دینے تیار ہیں، حصہ دینے تیار ہیں، سب کے لیے تیار ہیں آپ، لیکن ہم نہیں لیں گے، آپ ہمیں دکان بتا دیجئے، مارکیٹ بتائیے، تجارت کہاں کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کہاں سے ہول سیل سامان کہاں ملتا ہے، ریٹیل کہاں بیچا جاتا ہے، یہ طریقہ کہاں ہے آپ کے شہر کے اندر، یہ ہمیں بتا دیجئے۔ جیسے ہمارے شہر کے اندر کوئی آئے ہم ان کو بتائیں کہ دیکھیں فلاں جگہ پر یہ سامان آپ کو ہول سیل میں ملے گا، آپ جائیے وہاں سے خرید دیجئے اور دوسرے علاقے میں جائیے بیچیے۔ آج کتنے لوگ ہیں ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی شہر میں ایک جگہ سے سامان خریدتے ہیں، وہیں بازو میں دوسری جگہ بیچتے ہیں اور ہزاروں روپیہ کماتے ہیں ایک ہی جگہ پر، انہیں پتہ ہے کہاں سے خریدنا چاہیے کہاں بیچنا چاہیے۔ تو وہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، مدینہ میں آنے کے بعد مدینہ کے انصار صحابہ سے وہ طریقہ معلوم کیا، وہ طریقے پر عمل کرنے لگے، تجارت کیا انہوں نے۔ اسی لیے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مکہ سے آنے والے مہاجر صحابہ مدینہ میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ کو وہاں پر روزی کا انتظام ملے گا، آپ روزی کماؤ۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اپنے گھر سے نکلے گا ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب، یعنی اللہ کی خاطر اور رسول کی خاطر، اللہ کی جانب کا مطلب، اس کے رسول کی جانب کا مطلب اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر، کہ دین پر عمل کرنا مشکل تھا، کسی دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے تاکہ وہاں پر دین پر عمل کر سکے، لیکن ثم یدرکہ الموت، ابھی ہجرت کر کے نکلا ہی تھا کہ راستے میں موت واقع ہو گئی۔ اب موت کیسے واقع ہو سکتی، یا تو فطری موت ہو جائے یا پھر راستے میں کوئی اس کو قتل کر دے۔ ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں، ابھی جا ہی رہے تھے کہ راستے میں دوسروں نے پکڑ لیا، مار دیا، جیسے ہم نے حالات چند دنوں پہلے دیکھے ہیں، برما کے حالات، لوگ نکل رہے تھے تب بھی لوگ چن چن کے مار رہے تھے۔ ثم یدرکہ الموت،
اپنے گھروں سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور پھر راستے ہی میں ان کو موت واقع ہو گئی، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا اجر ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا، ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہجرت مکمل بھی نہیں ہوئی، ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت شروع کیا، تب بھی اس کو ایک مہاجر کا ثواب ملے گا، ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ خیر کا کام کرنا چاہتا تھا، دین کی حفاظت کا کام کرنا چاہتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کر دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص خیر کے راستے پر نکلتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا نہیں ہے، تو بس نکلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عمل کا ثواب دے دیتا ہے۔ جیسے ایک مشہور واقعہ صحیح بخاری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا بنو اسرائیل میں جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں سوچا کہ اتنا قتل ہو چکا ہے، کوئی اگر معافی تلافی کا راستہ ہو تو معلوم کرتے ہیں، انسان تو گناہ کرتا ہی ہے، گناہ تو بہت کر لیا میں نے، اب تو اب کوئی راستہ ہے میری معافی کا، مغفرت کا؟ تو ایک عابد صاحب سے سوال کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، مجھے بتائیے کیا اس کے بعد اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ کہتا ہے 99 قتل کرتے پھر معاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معافی نہیں ہوگی آپ کی؟ تو اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا، کہا اب 100 مکمل ہو گئے۔ جب معاف ہونا ہی نہیں ہے تو 99 کیا 100 کیا، بات تو ایک ہی ہو گئی، اب میں تو برباد ہو گیا۔ پھر 100 کا قتل کرنے کے بعد پھر اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ میں نے 100 کا قتل کیا ہے، بتائیے کہیں کچھ معافی کا راستہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہے، آپ چاہیں جتنا گناہ کر لیں، اللہ کے دربار میں اگر آپ معافی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، رحیم ہے، غفور ہے، معاف کر دے گا۔ جائیے اور فنا بستی میں جائیے اور وہاں جا کر آپ یہ بستی چھوڑ دیجئے، جہاں آپ رہتے ہیں یہ چھوڑ دیجئے، وہ دوسری بستی وہاں جائیے، وہاں رہ کر عبادت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ آپ کی مغفرت کرے گا۔ اس شخص کو امیدیں ہوئی، خوش ہو گیا کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہوا ہے، اس گناہ کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس کو امید ہوئی، خوش ہوا، اور فوراً وہ اس شہر سے نکلا جس شہر کی جانب اس عالم نے اشارہ کیا تھا، وہ شہر کی طرف جانے لگا کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا اس شہر میں جائیے، وہاں جا کر عبادت کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ شہر پہنچا ہی نہیں تھا کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ رحمت کے فرشتے یہ چاہتے تھے کہ اس کی روح اپنے ساتھ لے جائیں، عذاب کے فرشتے یہ چاہتے تھے کہ اس کی روح اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ اس نے 100 کا قتل کیا ہوا ہے۔ رحمت کے فرشتے چاہتے تھے کہ اس کی روح ہم لے کر جائیں کیونکہ اس نے 100 کا قتل کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کا راستہ اپنایا ہوا تھا، اس کو اللہ سے امید بن گئی تھی، اور وہ چاہ رہا تھا کہ معافی مانگ لوں، رب کی عبادت کروں، اپنے گناہوں کی تلافی کر لوں۔ تو اس کی وجہ سے ہم اس کی روح نکالنا چاہتے ہیں، ہم روح لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تب ایسی صورت میں وہ دونوں فرشتوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھیے کہ اس شخص کا انتقال جہاں پر ہوا ہے وہاں سے وہ جدھر جانا چاہتا تھا، جس شہر میں،
وہ شہر دور ہے یا جہاں سے نکلا تھا وہ شہر دور ہے؟ جہاں سے نکلا تھا وہ شہر دور ہے یا جہاں جانا چاہتا تھا وہ شہر دور ہے؟ اب دیکھیے زیادہ ادھر کی طرف ہے یا زیادہ ادھر کی طرف فاصلہ ہے؟ تو اگر زیادہ جدھر جانا چاہتا تھا ادھر کی طرف ہے، یہ دور ہو گیا، تو پھر رحمت کا فرشتہ اس کی روح لے کر جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ خیر کے راستے کی طرف، توبہ کے راستے کی طرف وہ آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خیر کے کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ کام تک پہنچتا بھی نہیں ہے، ارادہ کر لیتا ہے، وہ نیت کر لیتا ہے اچھا کام کرنے کا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی انسان دین کی حفاظت کے لیے اپنی جگہ سے نکلتا ہے، دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتا ہے، راستے میں ہی اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہاں وہ امن سے رہتے ہیں، جہاں انہیں امن سے رہنے کا موقع ملتا ہے، جہاں ان کی زندگی پرسکون ہے، اطمینان بخش ہے، جہاں ان کی جان محفوظ ہے، جہاں ان کا دین محفوظ ہے، انہیں اللہ کا احسان مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ سکون والی زندگی، امن والی زندگی عطا فرما، اور جہاں مسلمان کچھ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ جس جگہ پر مسلمان بے انتہا تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر ان کی جان غیر محفوظ ہے، ان کا دین غیر محفوظ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس تکلیف دہ جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانے کا راستہ آسان فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔